أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حسین اور خوبصورت پہلو سادگی، مسکینی اور قناعت بھی تھا، جس کی آپ نے ہمیں تعلیم بھی دی اور اپنے عمل سے مثالیں بھی قائم فرمائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، وما انا من المتکلفین، یعنی میں تکلف کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کے قول کے ساتھ ساتھ آپ کا حل فعل بھی تصنع اور بناوٹ سے پاک تھا، تکلف سے پاک تھا، ہر عمل میں سادگی بھری ہوئی تھی، اور اس سادگی اور تصنع اور تکلف سے پاک زندگی کا اتنا اونچا معیار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ اعلان کروایا۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مبعوث فرمایا، آپ پر شریعت اتاری، آپ سے اعلان کروایا کہ دنیا کو بتا دو کہ میں تمام تر تکلفات سے پاک ہوں، میری زندگی میں سادگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو کبھی استعمال کی ضرورت ہو تو استعمال تو کرتا ہوں، لیکن وہی زندگی کا مقصود و مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ کے حکم تحدیث نعمت کے وجہ سے ہی ہے۔ اور اگر مجھے کوئی پسندیدہ چیز ہے، اگر کوئی میری مرغوب چیز ہے، اگر میرا کوئی مطلوب و مقصود ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کا پیار ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں تو عارضی ٹھکانہ ہیں، اور جہاں اپنے عمل سے یہ دکھایا کہ یہ دنیاوی چیزیں میرا مقصد حیات نہیں ہیں، وہاں ہمیں تعلیم بھی دی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان دنیاوی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھ نہ بیٹھو۔ دنیا کی آسائشیں اور نعمتیں تمہارے فائدے کے لیے تو ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو سادگی اور قناعت کو بھی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو تمہیں خدا کا قرب دلانے کا باعث بنتی ہیں، لیکن اگر تم دنیا کے آرام و آسائش کی تلاش میں پڑ گئے اور اس قدر پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا بھی بھول گئے، تو پھر آہستہ آہستہ یہی چیزیں تمہارا مطلوب و مقصود ہو جائیں گی، اور مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی یاد آہستہ آہستہ دل سے نکل جائے گی۔ اس بارے میں قرآن کریم نے ہمیں متعدد جگہ پر نصیحت فرمائی ہے، حکم دیا ہے کہ اس چیز کو، دنیا کی چیزوں کو اپنا مقصود نہ سمجھو، جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجٌ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِتَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اپنی آنکھیں سارزی متاع کی طرف نہ پسار،
جو ہم نے اس میں سے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے طور پر عطا کی ہے تاکہ ہم اس میں ان کی آزمائش کریں، اور تیرے رب کا رزق بہت اچھا اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ میں ذرا غلط آیت پڑھ گیا تھا، لنفتنہم فی، اور رزق و رب کا خیر ہوں آپ کا، اور تیرے رب کا رزق ہی اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ پس فرمایا کہ اس دنیاوی رزق اور اس کے سامانوں کو سب کچھ ہی نہ سمجھ لو، اور اس کو اتنی حسرت سے نہ دیکھو کہ پتہ نہیں یہ برکت کتنی بڑی نعمت ہے۔ نعمت یقیناً ہے، دنیا کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اول طور پر پیش نظر رہے، ورنہ یہی نعمتیں جو ہیں کہ اللہ سے دور لے جانے والی چیزیں بن جائیں تو وہ نعمت نہیں رہتی بلکہ لعنت بن جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں خدا کو تعالیٰ کے رزق کو حاصل کرنے کی کوشش اور تلاش رہنی چاہیے، اور پھر آگے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ وہ رزق کیا ہے، اور یہ رزق اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ بس یہ وہ تعلیم تھی جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اعلیٰ مثالیں قائم کیں اور اس کی اپنی امت کو نصیحت فرمائی۔ آپ کی سادگی اور دنیا کی جاؤ عشمت سے نفرت کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری شرعی نبی مبعوث بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ کی بعثت کے بعد سے شرعی نبوت کے تمام دروازے بند کر دیے گئے، لیکن اس عظیم اعزاز نے آپ میں کسی جاہ و جلال کا اظہار پیدا نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں تخت و حکومت کے اظہار نظر نہیں آتے، بلکہ اس چیز نے آپ میں مزید مسکینی، سادگی اور قناعت پیدا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا اور اس شریعت کا اور اس تعلیم کا جو اللہ تعالیٰ نے آپ نازل فرمائی، سب سے زیادہ فہم و ادراک آپ کو ہی تھا، اور ان حکموں پر عمل کے لیے آپ نے ہی اعلیٰ معیار قائم کرنے تھے، آپ کا ہی نہیں اسوہ قائم کرنا تھا جن پر چلنے کی آپ کی امت نے، آپ کے ماننے والوں نے کوشش کرنی تھی اور کرنی چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی امت کو یہ سمجھانے والے تھے کہ کیا کیا تعلیم ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ ایک جگہ اس کا قرآن کریم میں اسی بات کا یوں حکم آیا ہے کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور یہ دنیا کی زندگی غفلت اور کھیل تماشا ہے کہ سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی دراصل حقیقی زندگی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ بس جس نے دوسروں کو یہ بتانا ہو، جس پر یہ تعلیم اتری ہو کہ دوسروں کو بتا دو، اپنی امت کو یہ بتا دو کہ یہ دنیا کھیل تماشا کے علاوہ کچھ چیز نہیں، اور آخرت کی فکر کرو، ان دنیاوی چیزوں کو ضرورت کے لیے استعمال تو کرو لیکن مقصود نہ بناؤ۔ سادہ زندگی اور قناعت اور خدا کو اس کے نتیجے میں یاد کرنا یقیناً
فائدہ مند باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والی ہیں، بجائے اس کے کہ تم دنیا کی کھیل کود میں پڑھ کر دنیا کے آرام و آسائش میں وقت گزار دو۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرو اور اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ بس یہ تعلیم تھی جو آپ نے ہمیں دی، اور جس نے یہ تعلیم ہمیں دی، جس کا تقویٰ کا معیار بھی غیر معمولی تھا، جو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی بھی تھا، تو دیکھیں انہوں نے خود کتنی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہوں گی اس اسوے کی، ان باتوں کی۔ آپ نے زندگی کے ہر پہلو میں اس چیز کو مد نظر رکھا، گھر میں بھی مسکینی اور سادگی کے سبق گھر والوں کو دیے، اور ایسے دیے کہ جس سے گھر کے بچے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 لاڈلے نواسوں میں بھی کبھی یہ احساس پیدا نہ ہوا، جو انتہائی آپ کے لاڈلے تھے، کہ ہم کسی ایسی ہستی کے نواسے ہیں کہ جس کے ماننے والے اس کے وضو کے پانی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اس لیے ہم بھی ان لوگوں کے سامنے شہزادوں کی طرح رہیں۔ آپ نے اپنے عمل سے اپنے بچوں میں بھی یہ بات راسخ کر دی کہ تمہاری زندگی میں سادگی اور مسکینی رہے گی تو اسی میں تمہاری بڑائی ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم سے کہا کرتے تھے بعض لوگ جو محبت کا اظہار کرتے تھے غیر ضروری حد تک، کہ ہم سے بے شک محبت کرو مگر محض اسلامی محبت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے حق سے زیادہ بڑھا چڑھا کر نہ پیش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بندہ پہلے بنایا اور رسول بعد میں۔ بس یہ تھی وہ تربیت جو آپ نے اپنے عمل سے اپنے گھر والوں کی بھی کی، اپنے عمل سے یہ سمجھا دیا کہ میں اللہ کا ایک عاجز بندہ ہوں، اور اس بندگی کے اعلیٰ معیار نے ہی مجھے یہ قرب کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تم لوگ بھی اس عاجزی اور مسکینی اور سادگی کو اپنائے رکھو۔ تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ قرب کے راستے دکھاتا رہے گا۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میں نسل آدم کا سردار ہوں، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ پہلے حدیث بیان کی گئی ہے کہ میں اللہ کا بندہ پہلے ہوں، اس کا ایک اور حدیث میں ایک اور روایت میں یوں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے ممبر پر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری تعریف و تعظیم میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصارہ نے ابن مریم کے حق میں کیا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے فقولو عبداللہ و رسولو، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور آپ کی
یہ عاجزی اور سادگی تھی جس کی وجہ سے ناواقف نئے آنے والے لوگ جب آپ آتے تھے اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو پہچان نہیں سکتے تھے، کیونکہ سادہ بے تکلف مجلس ہوا کرتی تھی اور نیا آنے والا شناخت نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ ایسی ہی ایک مجلس کا روایت میں یوں ذکر آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہجرت فرما کر مدینے پہنچے تو وہ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ شدت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے، لوگ جوق در جوق آنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ہم عمر ہی تھے۔ اہل مدینہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے قبل نہ دیکھا تھا، تو لوگ آپ کے پاس آنے لگے، حضرت ابو بکر کی وجہ سے آپ کو نہ پہچانتے تھے۔ آپ اس قدر سادگی اور عاجزی کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ سب لوگ حضرت ابو بکر کو رسول اللہ سمجھنے لگے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر سے سایہ کرنے لگے، جس سے لوگوں نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے، شریک بن عبداللہ بن ابو نمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک بار ہم مسجد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور اونٹ کو مسجد میں بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر پوچھنے لگا تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں میں تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ ہم نے کہا یہ گورے رنگ کے شخص جو تکیہ لگائے بیٹھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب وہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کیا آپ عبد المطلب کے بیٹے ہیں؟ آپ نے اس سے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ وہ کہنے لگا، آگے پھر سوال شروع ہو گئے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور سختی سے پوچھوں گا کہ آپ اپنے دل میں برا نہ مانیے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح جی چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا، آپ کی سادگی کا ذکر تو ہو چکا ہے، اب میں سوال جواب کو بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کے رب کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو سب لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ رات اور دن میں 5 نمازیں پڑھیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینے میں یعنی رمضان میں روزے رکھو؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ہاں۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکوٰۃ لے کر ہمارے محتاجوں کو بانٹ دو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایسے ہی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا آپ جو تعلیم لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا اور میں اپنی قوم کے لوگوں کو جو یہاں نہیں آئے بھیجا ہوا نمائندہ ہوں۔ میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے اور میں بنو سعد بن بکر کا بھائی ہوں۔ تو پھر آپ کی صحابہ کے ساتھ بے تکلف اور سادہ ماحول کا ایک اور روایت میں بھی ذکر ملتا ہے۔ روایت تو کہیں ہے، ایک اور روایت میں بیان کرتا ہوں جس سے آپ کی بے تکلفی اور سادگی کا وصف مزید نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ سفر میں تھے، راستہ میں کھانا تیار کرنے کا وقت آیا تو ہر ایک نے اپنے اپنے ذمہ کچھ کام لیے۔ کسی نے بکری ذبح کرنے کا کام لیا، کسی نے کھال اتارنے کا، کسی نے کھانا پکانے کا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم کافی ہیں، ہم لے آتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں لیکن میں یہ امتیاز پسند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ناپسند کرتا ہے جو اپنے ساتھیوں میں امتیازی شان کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہو۔ تو یہ سادگی اور بے نفسی کے اظہار کسی دکھاوے کے لیے نہ تھے بلکہ بے اختیار تھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی جو تعلیم تھی اس کے عمل دکھانے کے لیے تھے۔ پھر جس طرح پہلے ذکر ہو چکا ہے
کہ صحابہ کے ساتھ عام کام سر انجام دیا کرتے تھے. اسی طرح ایک جنگ کے موقع پہ بھی، جنگ احزاب کے موقع پر اسی طرح ایک عام آدمی کی طرح، ایک عام سپاہی کی طرح آپ نے کام کیا، جس کا روایت میں یوں ذکر آتا ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احزاب میں خندق کھودنے کے دوران ایک جگہ سے دوسری جگہ مٹی لے جاتے ہوئے دیکھا، اور مٹی نے آپ کے پیٹ کی سفیدی کو ڈھانپ لیا تھا. یعنی کام کر کر کے مٹی بھی گر رہی ہوگی. تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی، ایک ایک آدمی کی بڑی اہمیت تھی، کام کی زیادتی بھی تھی. تو آپ نے ایک تو یہ کہ آپ کی طبیعت میں یہی تھا کہ عام مسلمانوں کی طرح میں بھی ہر کام میں حصہ لوں. دوسرے، اس وقت تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ آپ پیچھے رہتے کہ صرف نگرانی کریں، بلکہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ سارے کام سر انجام دیے. پھر سادہ زندگی اور قناعت کی طرف اپنے بچوں کو بھی توجہ دلاتے رہتے تھے. ایک تو پہلے ایک عمل سے ایک حدیث بیان کی گئی کہ کس طرح بچوں پہ اثر ہوا اس کا. ایک یہ حدیث ہے جو براہ راست نصیحت فرمائی آپ نے. ایک دفعہ اور نصیحت بھی فرمائی اپنی انتہائی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو، جس کا روایت میں یوں ذکر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی، اور ان دنوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس گئیں، لیکن آپ کو وہاں نہ پایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہم سے ملیں اور آنے کی وجہ بتائی. جب حضور باہر سے تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے آنے کا ذکر کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آئے. وقت رات کا وقت تھا، کہتے ہیں ہم بستروں پر لیٹ چکے تھے. تو حضور کے تشریف لانے پر ہم اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا نہیں لیٹے رہو. پھر آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے. یہاں تک کہتے ہیں کہ حضور کے قدموں کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہارے سوال سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب تم بستروں پر لیٹنے لگو تو 34 دفعہ اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہو. یہ تمہارے لیے نوکر سے بہتر ہے، ملازمین رکھنے سے بہتر ہے. تو آپ نے اپنی لاڈلی بیٹی کے ہاتھ کے زخموں کو دیکھ کر باپ کی شفقت اور پیار سے مغلوب ہو کر ان کی اس وقت کی وہ ضرورت پوری نہیں کی، بلکہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ دنیا کی چیزیں عارضی فائدے کی چیزیں ہیں، اور تم جس کا میرے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے، اس وجہ سے سب سے زیادہ قرب کا رشتہ بھی ہے، ایک روحانی رشتہ بھی ہے، خونی رشتہ بھی ہے. تو تمہاری بھلائی کے لیے یہ میں کہتا ہوں کہ ان دنیاوی آسائشوں پر نظر نہ رکھو، بلکہ سادگی اور قناعت کو اختیار کرو. تمہارے یہ ہاتھوں کے زخم بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہیں. اللہ کے فضلوں کو مزید سمیٹنے کے لیے اس طرح سادہ زندگی بسر کرو، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تکبیر تسبیح اور تحمید جو بتائی وہ کرو. تو یہ اس بات سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ کا قرب دلانے والی چیز ہے اس کی نسبت جس کا تم مطالبہ کر رہی ہو اے غلام کا. ویسے بھی اس وقت اور بھی ضرورت مند تھے جن کو شاید ان سہولتوں کی، ان غلاموں کی زیادہ ضرورت ہو. تو آپ ہر قسم کے اسوے کی مثالیں اپنی ذات اور اپنے گھر سے قائم کرنا چاہتے تھے. آپ نے اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں جو ہیں تم یہ اپنے لیے نہ لو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت جو ہے
اس طرف تمہیں نظر رکھنی چاہیے، اور وہی تمہیں دنیا اور آخرت میں بہترین تمہارا سرمایہ ہوگی۔ اور اسی سادگی کی مثال حضرت فاطمہ کے ضمن میں ایک اور دے دوں کہ جب حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی ہے تو جہیز میں انتہائی سادہ شادی تھی۔ جہیز میں جو چیزیں آپ نے حضرت فاطمہ کو دیں ان میں ایک ریشمی چادر تھی، اور ایک چمڑے کا گدیلا تھا جس میں کھجور کے پتے یا ریشے بھرے ہوئے تھے، آٹا پیسنے کی ایک چکی تھی، ایک مشکیزہ تھا، اور 2 گھڑے تھے۔ کل یہ جہیز تھا جو آپ نے دیا۔ اور اس طرح سادگی کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں، ان کو بھی بتایا کہ سادہ رہو اور قناعت کرنے کی عادت ڈالو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سادہ ماحول کا نقشہ ایک حدیث کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمتع دنیاوی کا یہ حال تھا، یعنی دنیاوی چیزوں اور مال کا، کہ ایک بار حضرت عمر اپنے آپ سے ملنے گئے، ایک لڑکا بھیج کر اجازت چاہی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ مکان سب خالی پڑا ہے اور کوئی زینت کا سامان اس میں نہیں ہے، ایک کھونٹی پر تلوار لٹک رہی ہے یا وہ چٹائی ہے جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے اور جس کے نشان اسی طرح آپ کی پشت مبارک پر بنے ہوئے تھے۔ حضرت عمر ان کو دیکھ کر رو پڑے۔ آپ نے پوچھا، اے عمر، تجھ کو کس چیز نے رلایا؟ عمر نے عرض کی کہ کسریٰ اور قیصر تو تنعم کی اسباب رکھیں، یعنی ان کے پاس ہر قسم کی چیزیں اور نعمتیں موجود ہیں، اور آپ جو خدا تعالیٰ کے رسول اور 2 جہان کے بادشاہ ہیں اس حال میں رہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مجھے دنیا سے کیا غرض؟ میں تو اس مسافر کی طرح گزارا کرتا ہوں جو اونٹ پر سوار منزل مقصود کو جاتا ہو، ریگستان کا راستہ ہو اور گرمی کی شدت کی وجہ سے کوئی درخت دیکھ کر اس کے سایہ میں سستا لے، اور جو ہی کہ ذرا پسینہ خشک ہوا ہو وہ پھر چل پڑے۔ تو یہ نقشہ حضرت مسلم نے کھینچا ہے، اس حدیث کا بیان فرمایا۔ اور فرمایا کہ نبی اور رسول جو ہیں وہ آخرت کو ہی مد نظر رکھتے ہیں ہمیشہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ کی اس حالت کو دیکھ کر صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایک گدیلا بنا دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا غرض؟ بعض روایات میں گدیلے کے استعمال کا بھی ذکر ملتا ہے، اس لیے غلط فہمی نہ ہو جائے کہ کبھی گدیلا استعمال نہیں کیا، لیکن وہ گدیلا بھی اتنا سخت اور کھجور کے پتوں کا یا اس کے ریشے کا ہوتا تھا کہ وہ چٹائی کی طرح ہی داغ نشان ڈال دیا کرتا تھا جسم پہ۔ تو آپ کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ دنیاوی چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اس لیے آپ ان چیزوں کا جو زیادہ آسائش اور سہولت والی چیزیں ہیں زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے اس کھجور کے پتوں کے گدیلے پر ایک چادر 4 تہیں کر کے بچھا دی۔ اس دن آپ تہجد کے لیے وقت پر نہ جاگ آ سکی آپ کیوں؟ تو آپ نے پوچھا کہ آج بستر کچھ بدلا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ ہاں، ایک چادر کی 4 تہیں کر کے بچھا دی تھیں تاکہ کھجور کے پتے آپ کو چبھے نہ، جو ریشہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو اٹھا دو، اس وجہ سے آج مجھے دیر سے جاگ آئی ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا کوئی دم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو۔ ایک دفعہ آپ کے لیے ایک لباس آیا جس میں عمدہ، جس کا نقش و نگار تھے، اچھا پرنٹ تھا، تو آپ نے اس پر غور نہیں کیا اور اسی طرح سادگی میں پہنا اور نماز کے لیے چلے گئے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے نماز پڑھنے کے دوران آپ کی نظر اس پر پڑی، تو نماز پڑھ کر جب گھر تشریف لائے تو اس کو اتار دیا اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ لباس جو ہے یہ فلاں کو بھیج دو،
اور میرے لیے تو سادہ کپڑے کا لباس مہیا کرو، میں ایسا لباس نہیں پہن سکتا جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کرے۔ تو جو لوگ نماز کے دوران اپنے لباس کی فکر میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں اسوہ ہے، نمونہ ہے کہ ایسا لباس پہننا ہی نہیں چاہیے جو نماز سے توجہ ہٹائے اور بجائے نماز کی طرف توجہ کے لباس کی طرف توجہ رہے۔ پھر سادگی کی ایک اور مثال، اگر کوئی غریب آدمی بھی آپ کو دعوت پر بلاتا تو آپ ضرور جاتے اور غریب کی تحفے کی بھی قدر کرتے۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے، ایک روایت میں آتا ہے تو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے بکری کے پائے کی دعوت پر بھی بلایا جائے تو میں دعوت پر جاؤں گا، اور اگر مجھے بکری کا پایا بھی تحفہ میں دیا جائے تو میں اسے قبول کروں گا۔ تو یہ بات آپ کی غریبوں اور مسکینوں سے محبت کا بھی اظہار کرتی ہے، اور یہ محبت بھی اس لیے بھی تھی کہ خدا تعالیٰ بھی غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرتا ہے، اس لیے آپ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے کہ مجھے بھی یہ مسکینی کی حالت نصیب ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور مجھے مسکینی کی حالت میں وفات دینا، اور قیامت کے دن مساکین کے گروہ میں سے مجھے اٹھانا۔ اس پر حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، کیونکہ مساکین امیر لوگوں سے 40 سال قبل جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے اے عائشہ تو مسکین کو نہ دھتکار، خواہ تجھے کھجور کا ٹکڑا ہی دینا پڑے، اور مساکین سے محبت رکھ اور انہیں اپنے قریب رکھ، اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں تجھے قیامت کے روز اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ پس جہاں اپنے عمل سے مسکینوں سے محبت کے اعلیٰ معیار آپ نے قائم فرمائے، امت کو بھی نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے ضروری ہے کہ تم مساکین سے بھی محبت رکھو، غریب کا بھی خیال رکھو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن اوفا بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے اور لغو سے بچتے تھے، نماز نسبتاً لمبی پڑھاتے تھے اور خطبہ چھوٹا دیتے، اور تکبر نہ کرتے، اور بیوگان اور مساکین کے ساتھ چل کر ان کی حاجات کو پورا کرنے میں عار محسوس نہ کرتے۔ پھر اس کمزور اور غریب طبقے کہ اللہ کے نزدیک مقام کے بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، حضرت حارثہ بن وہب روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کیا میں تمہیں جنت والوں کی اطلاع نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا، ہر کمزور قرار دیا جانے والا اگر وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتا ہے، یعنی اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو آگ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سرکش، درست مزاج اور متکبر آگ والا ہے۔ بس جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ خوشخبری دی ہے آپ نے کہ جنت تلاش کرنی ہے تو کمزوروں اور غریبوں میں تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں انہی غریبوں اور مسکینوں کے بارے میں اپنے صحابہ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حضرت ابو عباس سہل بن سعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے فرمایا، اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، یہ معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس قابل ہے کہ اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح کر دیا جائے، اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے۔ اس کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر ایک اور شخص کا گزر ہوا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ تو ایسا ہی ہے کہ اگر یہ نکاح کا پیغام دے تو اس کا نکاح نہ کیا جائے، اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر کوئی بات کہے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فقیر دنیا دار جیسے لوگوں سے بھری دنیا سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس ایک فقیر مسکین ایک مسلمان کو آپ نے کئی دنیا داروں کے مقابلے پر ترجیح دی، اس لیے کہ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے ایک فقیر اور مسکین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو، اسی لیے پیغمبروں نے مسکینی کا جامہ ہی پہن لیا تھا۔ اسی طرح چاہیے کہ بڑی قوم کے لوگ چھوٹی قوم کو ہنسی نہ کریں، اور نہ کوئی یہ کہے کہ میرا خاندان بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے پاس جو آؤ گے تو یہ سوال نہ کروں گا کہ تمہاری قوم کیا ہے، بلکہ سوال یہ ہوگا کہ تمہارا عمل کیا ہے۔ اسی طرح پیغمبر خدا نے فرمایا ہے اپنی بیٹی سے کہ اے فاطمہ، خدا تعالیٰ ذات کو نہیں پوچھے گا، اگر تم کوئی برا کام کرو گی تو خدا تعالیٰ تم سے اس واسطے درگزر نہ کرے گا کہ تم رسول کی بیٹی ہو۔ پھر آپ کی جو خوراک تھی اس کے بارے میں کتنی سادہ اور معمولی ہوا کرتی تھی، اس کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ بھانجے ہم دیکھتے رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں میں 2 ماہ تک آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ اس پر میں نے پوچھا خالہ پھر آپ زندہ کس چیز پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم کھجوریں کھاتے اور پانی پیتے تھے، سوائے اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے انصاری تھے، ان کے دودھ دینے والے جانور تھے، وہ رسول اللہ کو ان کا دودھ تحفتاً بھیجتے تھے جو آپ ہمیں پلا دیتے تھے۔ پھر آپ کی سادہ خوراک کے بارے میں روایت آتی ہے، سہل بن سعد سے روایت ہے، جو سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی چپاتی کھائی ہے کبھی؟ سہل نے جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تا دم آخر تک کبھی چھنے ہوئے آٹے کی چپاتی نہیں کھائی، نہیں دیکھی۔ اس پر میں نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس حضرت کے زمانے میں چھلنیاں نہیں ہوا کرتی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ حضرت نے اپنی بعثت سے لے کر وفات تک چھلنی نہیں دیکھی۔ ابو حازم کہتے ہیں میں نے سہل سے پوچھا کہ آپ لوگ بغیر چھانے کے جو کا آٹا کس طرح کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کوٹنے کے بعد اسے پھونکے مار لیتے اور اس طرح جو اڑنا ہوتا تھا اڑ جاتا اور باقی کو ہم بھگو کر کھا لیتے۔ ایک روایت اور بھی اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک خاتمہ آٹا چھان رہی تھی، کسی دوسرے ملک سے آئی تھی کوئی لونڈی، تو آپ نے فرمایا اسے یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہ چھان رہی ہوں، ہمارے ملک میں تو اس طرح چھانا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو بیچ میں ملا دو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشتریوں میں کھانا کھایا ہو، اور نہ ہی آپ کے لیے کبھی چپاتیاں پکائی گئی ہیں، روٹی پکائی گئی، اور نہ کبھی آپ نے تپائی یا چھوٹی میز جو کچھ چیز سامنے رکھ کر اونچی چیز اس پر کھانا لگا ہو اور باقاعدہ پھر کھایا ہو۔ تو قتادہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ پھر آپ کس پر کھانا کھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ دسترخوان پہ، یعنی کپڑا بچھا لیتے تھے زمین پہ اور اس پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ آپ ایک طرح سے حکومت کے سربراہ بھی تھے، آپ یہ حکومتی معاملات کسی دربار اور تخت پر بیٹھ کر نہیں طے فرمایا کرتے تھے، بلکہ مسجد نبوی ہی آپ کا تخت اور دربار تھا، یا سفر پر ہوتے تو جو بھی جگہ میسر آ جاتی وہیں دربار لگ جاتا۔ لیکن اس کے باوجود اس دربار کا رعب لوگوں کے دلوں پر
دنیاوی بادشاہوں کے درباروں سے زیادہ ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ذکر آتا ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جب وہ آپ سے بات کرنے لگا تو وہ کانپنے لگ گیا۔ اس پر آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ تسلی رکھو، میں کوئی بادشاہ تو نہیں، میں تو ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ تو یہ خداداد روب کسی تخت و تاج کو نہیں چاہتا تھا، بلکہ سادگی اور عاجزی میں ہی اس کا حسن تھا۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، بلکہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے کہ یہ نوٹ ہے کہ متکبر خدا تعالیٰ کے تخت پر بیٹھنا چاہتا ہے، بس اس کبھی خصلت سے ہمیشہ پناہ مانگو۔ خدا تعالیٰ کے تمام وعدے بھی خواہ تمہارے ساتھ ہوں، مگر تم جب بھی فروتنی کرو، کیونکہ فروتنی کرنے والا ہی خدا تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں اگرچہ ایسی تھیں کہ تمام انبیاء سابقین میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر آپ کو خدا تعالیٰ نے جیسی جیسی کامیابی عطا کی، آپ اتنی ہی فروتنی اختیار کرتے گئے۔ آپ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی سادہ تھی اور ماحول اس قدر گھلا ملا ہوا تھا کہ آپ کے پاس ہر کوئی آ سکتا تھا اور کوئی اپنی ضرورت پوری کروا سکتا تھا۔ جو بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی پوری کرنے کے لیے لوگ آ جایا کرتے تھے، چاہے وہ معمولی سی کوئی لونڈی ہو۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی اپنے کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی اور آپ انکار نہ فرماتے اور اس کا کام کرتے۔ تو یہ بے تکلف اور سادہ ماحول تھا جو کسی سے چھپا ہوا نہیں تھا، اور آپ کی سادگی اور قناعت ایسی تھی جس کا غیروں پر بھی اثر تھا، جو اس زمانے میں بھی جس کا اثر غیروں پر ہے، اور یہ ہر جگہ نظر آتی ہے، جس کی چند مثالیں میں نے پیش کی ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، اور غیر بھی اس زمانے میں بھی اس کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ چنانچہ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادہ وسائل کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اور سادہ اور اپنے وسائل جو بھی میسر تھے ان کو صحیح استعمال کرتے ہوئے اور قناعت سے پر زندگی گزاری، اور اس وقت بھی آپ سے اس نمونے کا اظہار ہوا جب آپ عرب کے طاقتور ترین سردار تھے۔ آپ کو ہمیشہ آسائشوں اور آرام دہ زندگی سے نفرت تھی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہ ہوتا۔ آپ کے پاس کبھی ایک جوڑے کپڑے سے زیادہ ایک وقت میں نہ ہوا، اور جب کبھی آپ کے صحابہ نے آپ کو بعض مواقع پر اعلیٰ لباس پہننے کو کہا اس موقع کی مناسبت سے، تو آپ نے ہمیشہ انکار کیا، بلکہ عام سادہ کھدر کے لباس کو ہی ترجیح دی جو ہر معمولی آدمی پہنتا تھا۔ جب کبھی آپ کو تحائف اور مال غنیمت آیا، آپ نے اسے غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ اور آگے وہ لکھتی ہیں، یہ سارا انہی کا بیان ہے، اور حضرت عیسیٰ کی طرح آپ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ غریب اور مسکین آدمی عمرہ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس طرح بعض اور منصف مزاج عیسائیوں نے آپ کو اسی طرح کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ آپ کی سادگی اور مسکینی اور قناعت اتنی واضح تھی کہ اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں، جیسے کہ میں نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس نبی کی امت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں یہ توفیق دے کہ آپ کے اس اسوہ پر عمل کرتے ہوئے سادگی اور قناعت کو اپنائیں۔ ایک ایک حدیث میں کئی پیغام ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اسوے ہیں جو ہمیں ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر عمل کر کے دکھایا، یہ نمونے قائم فرمائے
یہ ہمارے عمل کے لیے ہی ہیں، ہماری بہتری کے لیے ہیں، صرف سننے کے لیے اور کہانیوں کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر